اہل بیت کی معرفت کیا، یعنی جملہ تم بہت سنتے ہیں، معرفت معرفت معرفت، خوب معرفت کیا، خوب معرفت کیا ہے؟ لیکن معرفت کے آسان سے معنی پہچان کے ہیں، شناخت کے ہیں، کسی کی معرفت۔ مثلا میں فلانی جگہ کی آپ کو بارے میں پتہ ہے، یعنی عام زندگی ہم یہ کہتے ہیں، لیکن جب ہم ان ہستیوں کے بارے میں یا کوئی اور تو معرفت کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ خود معرفت اور جو شناخت ہے کسی بھی چیز کی پہچان، فلسفے میں بہت امپورٹنٹ بحث ہے کہ آپ کسی چیز کو جب تک پہچانیں گے نہیں، اس کی طرف بڑھیں گے کیسے یا اس پر عمل کیسے کریں گے؟ پہچان بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو شناخت ہے، یہ جو شناخت ہے، کیا جو ہم شناخت کرتے ہیں وہ حقیقی شناخت ہے یا نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ میں جس طرح میں پہچانتا ہوں کیا یہ ویسے ہی ہیں یا یہ جیسے ہیں میں ویسے پہچانتا ہوں؟ فرق ہے دو باتوں میں۔ یعنی میں جس طرح آپ کو جانتا ہوں، فرض کریں آپ کو میں کسی ایک شخص کو جانتا ہوں، ایک میں جان رہا ہوں، لیکن کیا آپ وہی ہیں جو میں جانتا ہوں یا میری انفارمیشن آپ کے بارے میں صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے میں چند باتیں جانتا ہوں لیکن بہت ساری چیزیں آپ کے اندر پوشیدہ ہوں، یا مجھے نہیں پتا ہوں، یا آپ نہیں بتانا اظہار نہیں کیا ہو، یا مثلا شاید مجھے کوئی اور بتائے، یا میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ میں آپ کو پہچان سکوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ مثلا چھوٹے بچے کو آپ میتھس کی بڑا فارمولہ دیں، وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ کوشش بھی کر لے تو وہ اس فارمولے کو نئی ایکویشن کو سولو کر پائے گا۔ کیوں؟ وہ ابھی اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کیلکولیشن کی اس ایکویشن کو حل کر سکے۔ ابھی تو وہ 2+2 ہی کر سکتا ہے بیچارہ۔ اس پہ بھی ہم بچوں کو رٹواتے رہتے ہیں، ٹیبل یاد کرو، ٹیبل یاد کرو، ٹیبل یاد کرو۔ بڑے ہوتا ہے آدمی کو یاد نہیں رہتا۔ وہی ہوتا ہے، اصل کیا ہے کہ وہ پہچان ویسی نہیں ہے۔ اب کیوں تاریخ میں تھوڑی سی ہستیاں تھیں کہ جو اہل بیت کو پہچانتی تھی؟ سوال ہے کتنے لوگ تھے غدیر خم میں جو مولا کو کہہ رہے تھے کہ جی وہاں بخن بخن قبول ہو گیا اور مبارکباد دے؟ کتنے لوگ تھے؟ لاکھوں کی تعداد تھی۔ تو لاکھوں میں سے مدینہ کے ہزاروں تو ہوں گے، باقی چلے ادھر ادھر چلے، ہزاروں تو ہوں گے۔ یہ ہزاروں کیسی پہچان رکھتے تھے اہل بیت کی یا ولایت کی؟ یوں آپ کہہ لیں کہ جب ولایت کو قبول کرنے کی باری آئی تو کوئی بھی کر نہیں پایا۔ تو یہاں سوالیہ نشان ہے، یعنی دیکھ بھی رہے تھے، دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، زندگی گزاری ہوئی تھی، اور ایسے بھی نہیں تھے کہ مٹھائی کھلائی اور مسلمان ہو گئے، نہیں، سختیاں برداشت کر کے آئے تھے، مکہ کی سختیاں برداشت کر کر ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ کی مشکلات دیکھی تھی، جنگ بدر دیکھی، جنگ احد دیکھی، جنگ خندق دیکھی، یعنی جنگیں دیکھی۔ یعنی کیا تھا؟ یعنی کیوں نہیں پہچان پائے؟ کیوں نہیں پہچان پائے؟ کیا وجہ تھی؟ کہ رسول خدا کے جانے کی دیر تھی، اسے پہچان نہیں، انگلیوں پہ گنتی کے برابر لوگ نہیں تھے۔ دیکھیں نا، یہ ایک زاویہ ہے، اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم گزر جاتے ہیں، ہم بس لان تان کرتے ہیں واقعوں پہ اور نکل گئے اپنے زندگی آگے۔ نہیں پہچانے وجہ کیا تھی، وجوہات دیکھیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں وہ چیزیں میرے اندر تو نہیں پائی جاتی کہ کل جو ظہور فرمائیں گے میں بھی پہچانتا ہوں کہ نہیں پہچانتا؟ اب آپ بولیں گے نہیں میں تو سب پہچانتے ہیں، امام زمانہ کو کون نہیں پہچانتا؟ سب جانتے ہیں امام زمانہ کو، حتیٰ جو نان مسلم ہے وہ بھی جانتے ہیں، حتیٰ جو دوسرے ریلیجن ہے، جو بھی زندہ دین ہیں، چاہے بدھسٹ ہیں، چاہے ہندو ہے، چاہے زرتشت ہے، یہ سب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کسی کا نام مختلف ہے، مگر شناخت، مجھے پتا ہے کہ ایک شخص ہے، آئے گا آئے گا، اور میں کتنی شناخت رکھتا ہوں کہ جب وہ آئے گا میں اس کے پیچھے جاؤں گا۔ وہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ مدینہ میں لوگ یہودی رسول خدا کا بہت پہلے سے انتظار کر رہے تھے، بہت پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا ایک منجی، ایک نجات دینے والا آئے گا، یہاں آئے گا۔
اس سرزمین میں آئے گا، وہ سرزمین میں آ گئے، مگر رسول خدا آ گئے۔ مدینہ نے کیوں ایکسپٹ کیا مکہ سے زیادہ جلدی؟ کیوں کہ ایکسپٹ کیا؟ مگر مکہ میں تو رسول خدا پلے بڑے ہوئے، وہاں تو رسول خدا کو اتنی مشکلات ہوئی کہ ان کو 3 سال پیٹ جو پتھر پیٹوں میں باندھنے پڑ گئے، سختیاں ہوئی، مکہ چھوڑنا پڑا۔ مدینہ نے کیوں اتنی جلدی قبول کیا تھا؟ مدینہ کیسے ایک دم ایکسپٹ کر گیا کہ جہاں اوس و خزرج 200 سال سے بھینسوں پہ لڑ رہے تھے، یعنی بھینسوں کی وجہ سے آپس میں قبیلوں میں اتنے اختلاف تھے کہ 200 سال سے لڑائیاں تھیں، مگر رسول کو قبول کر لیا۔ وجہ کیا وجہ ہے؟ کیوں قبول کیا؟ کیونکہ جو وہاں رہتے تھے یہودی، وہ کہتے تھے کہ آنے والا ہے، وہ جب آئے گا وہ ہم میں سے ہوگا تو ہم تمہیں بتائیں گے۔ اب انہوں نے سنا ہوا تھا، جب انہیں پتا چلا کہ ذرا سی بھی کوئی خوشبو آئی کہ یہ کوئی آنے والا ہے تو انہوں نے بولا کہ اس سے پہلے کہ یہ قبول کرے وہی ہوا۔ مگر جب دوسری طرف ہم میں سے یعنی ان میں سے نہیں آئے تو پھر کیا ہوا؟ اختلاف، غزوے، خیبر اور جتنی بھی چیزیں ہوئی وہ سب کیا تھی؟ اسی کا نتیجہ تھی، عزاداران موت۔ یہی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ جو آنے والا ہے، وہ جو آئے گا، وہ کیسا ہوگا؟ وہ راضی ہوگا جو میں کر رہا ہوں اپنی زندگی میں؟ ابھی تو ایک مولانا آگے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے ان کو اگلے سال نہیں مولانا بھائی، یہ بہت ٹینشن لیتے ہیں، یہ کام بھی بزنس بھی رکوائیں گے، کاروبار بھی رکوائیں گے، یہ گھر کے اندر بھی ٹینشن ڈلوا رہے ہیں، بیگم کام بھی کرو گھر میں جا کے، یہ کہتے ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں، یہ پہلے تھوڑی گھر میں مشکلات ہیں، ایسی ہوتا ہے۔ یعنی ابھی آپ کو کوئی بھی شخص ذرا سا آپ کے مزاج کے مقابلے میں جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی چھوڑو، اگلے نیکسٹ۔ نصیحت بھی سن، آج کل کہاں لوگ نصیحت سنتے ہیں؟ ایسے اتنا آدمی دنیا میں مگن ہو گیا ہے کہ کسی کی نصیحت، اگر کوئی نصیحت بھی کر رہا ہوگا تو اس کو کوئی مطلب ہوگا میرے سے۔ ہاں عزادارہ، اتنا، میرا ایک دوست امریکہ میں پڑھتا تھا، کہتا ہے میرے ساتھ ایک انگریز تھا، کہتا اس کو ایک دفعہ بڑی کوئی ضرورت پڑ گئی زندگی میں، پھنس گیا، اس کو میں نے ایک دفعہ ٹکٹ کرا دیا، اور وہاں تو ایسا کانسیپٹ ہے نا، بالکل اب تو پوری دنیا ویسی ہو گئی ہے، یعنی سیلف سروس ہے، یعنی آپ سب کھانا کھائیں گے۔ اب پاکستان ہندوستان میں ہوتا ہے کہ میں نے کھلا دیا، آپ نے کھلا دیا، وہ نہیں میں اپنے پیسے دوں گا، اپنے پیسے دے گئے، تو وہ پوری دنیا ویسی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر میں نے اس کو مدد کر دی تو وہ پوری کوشش ساری زندگی، اس کا فادر مجھے گرانٹیڈ کرنے میں لگا رہا، تمہارے میں کوئی کام کر سکوں، تمہارا کوئی بزنس کر سکوں، پاکستان میں تمہیں کچھ دے سکوں۔ کیوں؟ کیونکہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی کسی کی مدد کرتا اس طرح۔ ہمارے یہاں بھی ابھی ایسا ہو گیا، کوئی مشورہ دے تو کوئی کام ہوگا، اتنا ہو گیا ہے، دنیا اتنی مادی ہوگی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جب ایک شخص 4 باتیں سمجھائے تو ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں وہ جو آئے گا وہ کس کی حکومت لائے گا؟ قرآن کی۔ اور قرآن کی حکومت کیا ہے؟ وہ واضح، جو رسول خدا کی حکومت تھی وہی قرآن کی حکومت ہے، وہی سب آئے گا، وہی سب ہوگا۔ تو میں تیار ہوں، یہ میں بھی کہوں گا نہیں، یہ آسان ہے، تاریخی بات سن کے واہ کر کے اٹھ جانا بڑا آسان ہے، تاریخی بات کو تحلیل کر پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنا سخت ہے۔ عزیزانو، تو معرفت یہی ہے، یعنی شناخت، پہچان، یعنی میں پہچانوں کہ کیا وجوہات تھی کہ لوگ نہیں پہچان پائے۔ یا بس اگر ہم بھی بیان کرتے ہیں، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ درود بھیج دیں محمد والے میں بھی اگر بیان کرتا ہوں تو کیا بیان کرتا ہوں؟ خطبہ بھی کیا؟ خطبہ فدقیہ، خطبہ فدقیہ کیا؟ خوب فدق کا حق تھا، بی لینے گئی ہوں، ختم نہیں دیا انہوں نے۔ بس یہ یعنی ایک اکنومیکل فیکٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ بس بیان ہوا اور وہ اکنومیکل فیکٹر تھا اور وہ بس ختم، حق نہیں دیا بی بی کا حق کھا گئے اور یہ ہوا وہ ہوا۔ باقی خطبے میں کیا تھا؟ باقی شناخت و معرفت خطبے کی وہ کیا تھی؟ مجھے کیا
ایک ہی چیز ہے. دیکھیں یہ کہ جب ہم کسی ہستی کی گفتگو کریں ہم اسے پہچانے تو صحیح کہ وہ کیا ہے.